بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے مولانا احمد رضا خان نے علماء دیوبند کے اقتباسات کو کاٹ چھانٹ کر حسام الحرمین نامی کتاب لکھی اور علماء عرب سے علماء دیوبند کے متعلق فتویٰ لیا، جس کے جواب میں علماء دیوبند نے المعند المفند کتاب لکھی اور اس کی تفصیلات لکھی۔ ٹھیک اس کے 100 سال بعد مولوی احمد لاڈ صاحب اور اس کے گروہ نے یہ کام کیا کہ مولانا سعد صاحب کے بیانات کے اقتباسات کو کاٹ چھانٹ کر آگے پیچھے سے کاٹ پیٹ کر اپنے مفادات کے لیے مولوی احمد حسین گودرہ اور مولوی اسماعیل گودرہ جیسے لوگوں نے ایک باقاعدہ سوشل ٹیم بنائی، اور وہ اسی لیے خاص تھے اور وہ اسی طریقے سے پورے مولانا سعد صاحب کے بیانات میں سے ایسی باتوں کو نکالتے تھے جن سے امت کے اندر جو ہے شک اور شبہات پیدا کیے جائے۔ جو کام مولوی احمد رضا خان نے 100 سال پہلے کیا تھا، وہ مولوی احمد لاڈ کے کہنے پر مولوی حسین احمد گودرہ نے باقاعدہ گودرہ سے پوری پلاننگ کے ساتھ علماء کی اور لوگوں کی ایک ٹیم بنا کر جو ہے یہ ساری چیزیں کو انجام دیا۔ اور جیسے جیسے یہ اختلاف سامنے آیا، باتیں سامنے آئی، تو بہت سارے ملک و بیرون کے لوگ اور چلتی میں چڑھتے چلے گئے، اور یوں فرمایا کہ بھائی اپنے آپ کو جو ہے لائم لائٹ میں لانے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے جو ہے خاص طور سے مولانا سعد صاحب کا نام لے کر آپ کے بیانات کو اور آپ کے بیانات کو آگے پیچھے سے توڑ مڑوڑ کر پیش کر اپنے آپ کو مشہور کرا لیا۔ کہ اس کے متعلق سب سے پہلے مولانا سعد صاحب کی بات سنیں کہ وہ اپنے بیانات کو توڑ موڑ کے جو پیش کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا فرما رہے ہیں، اس کے بعد بقیہ بات ہوگی۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے۔ اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ تو اب آپ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی اس کے متعلق ایک اہم کلپ سماعت فرمائیے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اقتباسات کو ہٹا دینے سے اور بات کو کاٹ چھانٹنے سے موضوع اور مضامین کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو خاص طور سے سماعت فرمائیے مولانا سلمان حسینی ندوی کا ایک وضاحتی کلپ، اور اس کے بعد میں اور مفتی شبیر صاحب کی وضاحت۔ اور حضرت نے تو صراحتاً یہ کہہ دیا کہ اگر غلطی اور نقص نکالنا چاہے تو مولوی ابراہیم اور مولوی احمد لاڈ صاحب کے بیانوں سے بھی نکالی جا سکتی ہے۔ اور بندے نے بھی تقریباً مولانا مولوی ابراہیم صاحب کے 52 بیانات میں سے کچھ چیزیں نکالی ہے، جسے دارالعلوم بھی بھیجا گیا ہے اور پڑوس کے ملک بھی بھیجا گیا ہے، جس میں سے کچھ کے جوابات موصول ہو چکے ہیں، کچھ کے خطوط کے ذریعے بھی باقی ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی سامنے لایا جائے گا کہ کس طریقے سے تحریفات اور من مانی تشریحات ان حضرات کے بھی بیانوں میں ڈھونڈنے پر مل جائے گی۔ چونکہ آئی ٹی سیل بنایا گیا تھا مولوی احمد لاڈ صاحب کے کہنے پر، مولوی حسین احمد گودرہ اور مولوی فرید گودرہ اور مولوی اسماعیل گودرہ جو اس تمام چیزوں کے ماسٹر مائنڈس ہیں، اور اس کے بعد تو ابھی یہ سلسلہ چلتے ہی جا رہا ہے۔
تو آگے سماعت فرمائیے. جو مولوی صاحب کی تقریروں سے ملتے ہیں کہ کچھ کاٹ کر کے لے سکتے ہیں، مولوی ابراہیم کی تقریر سے اور مولوی احمد لاٹ کی تقریر سے بھی کاٹ چاٹ کر کے اس طرح کی چیزیں لوگ اکٹھا کرنا چاہے تو کر سکیں گے. کیونکہ میں نے بہت سی باتیں اس سلسلے میں دیکھی اور جو کچھ بھی شائع ہوا ہے سب میں نے حرفن پڑھا. میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ مولانا نے بہت سی باتیں ایسی کہی ہیں جو ایک لمبی عبارت کی شکل میں ہے. ان کا ایک آدھ جملہ اگر اس عبارت سے ہٹا دیا جائے تو وہ بڑا تباہ کن و مہلک ہے، لیکن اگر اس عبارت کے سیاق میں اس کو رکھا جائے تو اس کی تعویل ہو سکتی ہے. ایسی چیزوں کو نکال کر الگ سے پیش کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہے اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ، قرآن میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی خدا نخواستہ غیر مسلم یہ کر رہے ہیں اس وقت، اگر کوئی یہ کرے تو پھر قرآن ہی غیر معتبر ہو جائے گا. یہی بات حدیث میں کوئی کرے کہ جملے اپنی جگہ سے ہٹا دے اور پھر ان کو پیش کرے تو پھر حدیثیں مخدوش ہو جائیں گی. تو ایک تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، پوری عبارت پیش کر دی جائے پھر اس کے حوالے کر دی جائے، جو خود عالم ہے وہ فیصلہ کرے. کیونکہ آپ اپنے کو مسلط نہ کیجئے کہ آپ عبارت نقل بھی کریں اور آپ فیصلہ بھی کریں اور آپ فتویٰ بھی دیں اور آپ اپنی بات چلائیں اور آپ عوام کو بھڑکائیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. وفاق علماء کے نام سے جو تحریریں شائع ہوئی ہیں ان میں یہ بات مجھے خاص طور پر نظر آئی کہ مجموعی طور پر جو عبارتیں دی گئی ہیں ان عبارتوں میں جن جملوں پر گرفت کی گئی ہے ان کو الگ کر کے اگر پیش کیا جائے گا تو بہت ہی خطرناک بات ہوگی، لیکن اگر ان عبارتوں میں ان کو دیکھا جائے گا تو وہ بات نہیں ہے. یہ میرا مطالعہ ہے، میں نے ملا کر پڑھا. مولانا سعد صاحب سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ بہت محتاط رہیں، کوئی بات بھی ایسی نہ ہو جس پر اشکالات پیدا ہوتے ہیں وہ اس میں احتیاط رکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں تو ان سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں، ایک خط میں بھی میں نے درخواست کی ہے کہ ایک عالمی فقہی کمیٹی وہ تشکیل دیں اور اپنی باتیں ان سے ذکر کریں کہ میں نے یہ کہا یا یہ میں سمجھتا ہوں. تو اگر ان کے ساتھ بات میں گفتگو میں وہ باتیں غلط ثابت ہو تو ان سے رجوع کر لیں، اور جو باتیں ایسی ہیں کہ جو عالمی فقہی کمیٹی کے نزدیک قابل گرفت نہیں ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے. لیکن میرا احساس یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب بہت سی باتیں کہتے ہیں، تیزی سے کہہ دیتے ہیں اور ان پر ٹھیک سے غور نہیں ہوتا ہے تو تعبیر صحیح نہیں ہوتی، تعبیر میں کمیاں رہ جاتی ہیں. اگر وہ تعبیر کی کمی نہ ہو تو مسئلہ ایسا نہیں ہے. اس لیے بہرحال مسئلہ غور کا ہے اور جو بھی بات ہے تو اس کو علماء کے درمیان میں موضوع بنانا چاہیے، مذاکرے کا، سمجھنے کا، اس کی شرعی و فقہی حیثیت کیا ہے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جو عوام میں ایک ہنگامہ ہے اور سوشل میڈیا میں جو فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ کوئی بھی آدمی یہ پڑھے گا، اسے پڑھنے کے بعد بدن ہوگا یا یہ کہ حزن پیدا کرے گا. یہ تو ان لوگوں نے جو لوگ مولوی صاحب کے خلاف ہے وہ ایک ایک چیز ہے پوری تقریر میں سے خاص نوٹ آگے پیچھے چھوڑ کر کے خاص نوٹ اکٹھا کرتے ہیں. آگے پیچھے کا پتہ بھی نہیں کیا ہے. جب پوری تقریر سامنے آئے گی تو اس کے محور اور اس کے مصداق جب ہی معلوم ہوگی. ایک تقریر میں سے ایک چیز لے لیا ہے، آگے پیچھے سب کاٹ دیا، نتیجہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں. یہ بات آپ وہاں آسام آئے تھے اس وقت بھی بتائے تھے آپ کہ کچھ بیانات کے اندر مجمل بات. یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحذیر الناس میں سے احمد رضا خان صاحب نے اسی طرح کی چیزیں ٹکڑے لے کر کے اس نے حسام الحرمین لکھی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک کے لوگوں کو کافر قرار دیا احمد رضا خان صاحب نے. جی تو اسی لیے ہم کچھ مجلس میں مولوی صاحب کی ان تقریروں میں ہم نہیں رہے. اس کا ایک ٹکڑا پڑھ کر کے ہم اس پر اثر نہیں لیتے، ہم اتنا وہ نہیں. جی اور نہ مولوی صاحب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے آسمان پہ چڑھا ہے یا اس کی کوئی تعریف کر رہے ہیں، نہ ہم اس کی کسی کی تعریف میں نہ کوشش ہے. جی ہمیں اپنے اعمال کی فکر ہے. جو مولوی صاحب کی تقریروں سے ملتے ہیں کہ کچھ کاٹ کر کے لے سکتے ہیں، مولوی ابراہیم کی تقریر سے اور مولوی احمد لاٹ کی تقریر سے بھی کاٹ چاٹ کر کے اس طرح کی چیزیں لوگ اکٹھا کرنا چاہے تو کر سکیں گے. جب آدمی کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس طرح پڑ جاتے ہیں. اسی لیے نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہے، نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. لا رد ولا قد. اللہ حفاظت کرنے والے. آج تک تو ہم سے اللہ کے فضل سے کسی نے کوئی چیز لکھوا نہیں پایا، نہ کسی چیز پر دستخط کرا پایا.
آئندہ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں. ہم نے شروع ہی دین سے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا. ابھی انہی چیزوں کے چل چلاؤ میں ایک مفتی ایوب صاحب کشمیری ہیں جو کشمیر سے آئے ہیں، اور جو پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے خلیفہ مجاز ہیں، کہ پیر صاحب تو خود حضرت جی محمد سعد صاحب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کر ان کی مدد کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، اور ان کے خلیفہ مجاز جو ہے اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں. مفتی ایوب صاحب کشمیری کے متعلق شبہات کے ازالے پہ کافی ویڈیوز پہلے بھی آ چکی ہے، اور ان کے بیجا اعتراضات کا رد کیا جا چکا ہے، اور ان کے ساتھ فون پر بھی گفتگو ہوئی ہے. اور وادی میں ہونے والے تمام حربوں پر جب ان سے پوچھا گیا جہاد کے متعلق تو انہوں نے جو ہے خاموشی اختیار کر لی اور پتلی گلی سے نکل گئے. تو مفتی ایوب صاحب کشمیری نے مولانا سعد صاحب کے متعلق ایک بیان کا رد کیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے صحابہ کے نام پر صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور ان کو نکما کہا ہے. تو سب سے پہلے مفتی ایوب صاحب کشمیری کی یہ ویڈیو سماعت فرمائیے. اور مفتی ایوب صاحب کشمیری جو ہے وادی کے اندر، کشمیر کے اندر ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اور حضرت پیر طلحہ صاحب کے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، تو پیری مریدی میں بھی مشغول ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا مقام بھی ہے حضرت کا، مفتی صاحب کا. تو مفتی صاحب کو کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ بات کہنے والے نے کہاں سے کہی ہے، کیوں کہی ہے، کس پس منظر میں کہی ہے. ایسے ہی نہیں لائٹ کیمرہ ایکشن کے ذریعے سے سیدھا آ کر یوٹیوب پر بیٹھ گئے ہیں. کیا یہ ہمارے بڑوں کا اور ہمارے اسلاف کا اور ان لوگوں کا جن کے نام ہم لیتے ہیں ان تمام کا طریقہ رہا ہے اصلاح کرنے کا؟ خیر، مفتی صاحب کا یہ بیان ضرور سنیں. اس کے بعد میں حضرت جی مولانا سعد صاحب کا وہ بیان کا ٹکڑا انہوں نے ایڈ کیا، وہ بھی سنیے، پھر آگے انشاءاللہ بات ہوگی. تو بہرحال یہ گزارشات ہیں کہ حضرت کے بیانات میں متضاد باتیں بھی ہیں، اس لیے آپ حضرات اعتراضات نہ کریں کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اپنا کام کر لیں اور امت کو کام کرنے دیں جیسے وہ کریں. اسی طرح سے بعض مرتبہ حضرت کچھ ایسی بھی بات فرماتے ہیں جو اچھی نہیں. مثلا سورہ محمد کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کو مخاطب کر کے، اس میں ساری امت ہے، صحابہ بھی ہیں، فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. بالکل صحیح اللہ کا فرمان ہے. تو حضرت بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن اندازہ دیکھ لیجئے، آپ خود اس آئیڈیو کو سن لیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کام نہیں کیا تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم پیدا فرمائیں گے اور وہ تم جیسے نکمے نہیں ہوں گے. نکمے. اور پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ فرماتے ہیں، وہ صحابہ جن کو اللہ نے خود چنا ہے نبی کی صحبت اور نصرت کے لیے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. تم نہیں کرو گے ہم کام دوسروں سے لیں گے، تم نہیں کرو گے تو کام ہم دوسروں سے لیں گے. جی سیدھی بات. ثم لا یکونوا امثالکم، کہ پھر یہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے، پھر تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح جملہ فرمانا پورے مجمع کے اندر، تو اس سے تو میرے خیال میں صحابہ کرام کی عظمت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں بظاہر تو چھوٹی لگتی ہیں، اسی لیے ان چیزوں کا سدباب کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، حضرت نے تو چند چیزوں سے تو رجوع فرمایا، لیکن رجوع کے بعد تو پھر یہ باتیں آ رہی ہیں، پھر یہ باتیں آ رہی ہیں، نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، تو اس کا سدباب کیسے ہو جائے گا؟ اس پر تو تمام حضرات کو غور کرنا ہے. تو حضرت مفتی صاحب نے سدباب کرنے کا بہت اچھا طریقہ اپنایا ہے. تو حضرت مفتی صاحب جس منصب پر ہیں اور جس مرتبے پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت ترقی عطا فرمائے.
لیکن ان کو تحقیق کرنا چاہیے۔ اب آگے مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے اور اس کے بعد میں حضرت جی مولانا سعد صاحب کا جو بیان نقل کیا ہے، تو اس کے متعلق وضاحت کرنے سے پہلے حضرت مولانا بلال عبدالحی حسینی ندوی صاحب دامت برکاتہم کے متعلق سب سے پہلے حضرت کا تعارف سن لیجئے اس ویڈیو میں۔ حضرت گرامی پیام انسانیت کا پیغام لے کر پورے ملک میں جانے والی شخصیت حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم، نواسہ حضرت مولانا مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ ہمارے تو حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسینی ندوی صاحب دامت برکاتہم کے متعلق آپ نے سنا۔ اگر مولانا مفتی ایوب صاحب کشمیری ان صاحب حضرت مولانا بلال عبدالحی حسینی ندوی کو جانتے یا ان کی آسان معنی قرآن کو دیکھتے تو شاید وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب پر اشکال نہیں کرتے۔ چنانچہ آسان معنی قرآن مختصر حواشی کے ساتھ حضرت مولانا بلال عبدالحی حسینی ندوی دامت برکاتہم نے تحریر فرمایا ہے، تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس بات کو آخری صفحے کے اندر بھی لکھا کہ یہ سن 1429 ہجری کو مسجد حرام میں اس قرآن مجید کے لکھنے کا آغاز کیا اور 1432 ہجری کو مسجد نبوی میں اس کا جو ہے اس کو مکمل فرمایا۔ اور اس کے اندر انہوں نے زیادہ تر جو ہے شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کا ترجمہ قرآن کے بعد تمام تراجع کی بنیاد پر حیثیت رکھتا ہے، اس میں سے لیا ہے۔ تو حضرت نے مولانا بلال عبدالحی حسینی ندوی دامت برکاتہم نے آسان معنی قرآن مجید میں صفحہ نمبر 511 سورہ محمد کی جو آیت ہے اس کے اندر 38 نمبر کی سورہ کی تفسیر میں حضرت نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تم میں سے بعض نہیں دیتے، اور جو نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو نہیں دیتا، اور اللہ بے نیاز ہے، اور تم محتاج ہو۔ اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تمہاری طرح نکمی نہ ہوگی۔ یہاں پر حضرت نے 4 کا حاشیہ دیا ہے، اور حاشیے میں بھی اس کو نیچے لکھا ہے کہ دین اللہ کو عزیز ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، تم اگر اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرو گے تو تمہاری بھی حفاظت ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو تمہاری جگہ کھڑا کر دے گا اور اس سے دین کی حفاظت کا کام لیا جائے گا۔ تو حضرت مفتی ایوب صاحب کشمیری اگر حضرت مولانا بلال عبدالحی صاحب کی اگر آسان معنی قرآن تحقیق کر لیتے تو وہ حضرت مولانا سعد صاحب پر الزام لگانے سے ان کی تھوڑی سی حفاظت ہو جاتی۔ اب اس ویڈیو کی آخر میں مفتی ایوب صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ غلطی ہوگی تو میں رجوع بھی کروں گا، تو یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے۔ اب میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر یوں کہا کہ ایک صحابی کا اسکرو ڈھیلا ہے، نعوذ باللہ، اسکرو ڈھیلا ہے۔ تو اس کے متعلق کیا کہیں گے وہ حضرات کمنٹس میں ہمیں بتا دیجئے کہ وہ مفتی صاحب کون ہیں، اور ان مفتی صاحب کے بارے میں یا ان کے اوپر مفتی ایوب کشمیری کیوں نہ ہو یا اور کوئی بھی شرعی وکیل حامی کیوں منہ نہیں کھولتا، کیونکہ وہ ان کے اپنے کہلاتے ہیں، وہ ان کے گھر والے کہلاتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کا اسکرو ڈھیلا کہنا بھی ان کو کوئی برا نہیں لگتا۔ ان کے اندر وہ کہنے میں کہ وہ جو صحابہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اسکرو ڈھیلا ہے، تو وہ ان کو جو ہے صحابہ کی شان میں گستاخی نظر نہیں آتی، اس کا وہ سد باب نہیں کرتے،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے سے اس طریقے سے جلن، حسد، کبر اور بغض اور عداوت رکھنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام